مہینے کو یہ عزت اور جو اعزاز بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی ایک طاق رات میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور اس کے بعد 23 برس تک آسمان دنیا سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترتا رہا۔ یہ قرآن مجید زندگی گزارنے کی ایک کامل اور مکمل دستاویز ہے۔ جو بندہ اس کے اوپر عمل کرے گا وہ ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو انسانوں کو مطلوب ہے، ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس کے فائدے اس دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ اس دنیا میں سکینت کا مل جانا، اس دنیا کے اندر ہدایت اور رہنمائی کا مل جانا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا مل جانا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں پڑھی گئی منزل کے خلاصے کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ جہاں پر قرآن مجید کا پڑھنا باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اور ہر حرف کے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کو عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر اس پہ تدبر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جو اہل اسلام اور اہل ایمان پر عائد ہوتی ہے۔ مجرد پڑھنے کے ساتھ بھی نفع ملتا ہے، ظاہر اللہ کا کلام ہے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے، اندھیرے بھی دور ہوتے ہیں، دماغ کی سوچ کا زاویہ بھی درست ہوتا ہے، نفسیاتی عوارض بھی دور ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں تو پھر عقل، حکمت، دانائی، وزڈم، یہ چیزیں بھی آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سی ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو از خود عقل کے ذریعے انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ عقل محدود ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کا علم لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کو اتارا تاکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں پھر اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے، نزولی ترتیب اور تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت جو حضرت رسول اللہ قلب اطہر پہ نازل فرمائی وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، لیکن یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے اندر یہ قرآن حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک کے اندر بھی موجود تھا، مختلف مصاحب موجود تھے۔ ان میں سے ایک مصحف وہ تھا جو سیدہ حفصہ کے پاس تھا، آپ اس کی تلاوت کرتی تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کے اندر۔ باقی مصاحف کو ایک لحاظ سے باؤنڈ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس مصحف کو جو عام کر دیا گیا تاکہ امت جو ہے اس کے اندر جو ہے ترتیب خاص جو ہے اس کے اوپر امت کا اتفاق ہو جائے، اور اسی طریقے سے پھر اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا جائے۔ تاہم قرآن مجید کو آگے سے پڑھ لینے میں سورہ بقرہ جو ہے اس کو آپ نے بعد میں پڑھ لیا، سورہ آل عمران کو پہلے پڑھ لیا، اس سے آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج وہ بات ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا تعلق اسی مصحف کے ساتھ ہے جس کو آج کا ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کا ایک تواتر ہے، 1400 سال سے اس کو امت پڑھتی چلی آ رہی ہے، پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی قرآن مجید کے تمام الفاظ، تمام حروف اسی طرح تر و تازہ ہیں جس طرح اللہ نے آسمان سے اس کو نازل کیا تھا۔ پہلی سورت جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا ماں، کہ پوری کتاب کے مضامین جو ہے اس کا کسی نہ کسی اعتبار سے سورہ فاتحہ کے ساتھ تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ پہ جب غور کرتے ہیں تو اس میں 3 حصے نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے اوپر مشتمل ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس سے استعانت کا ذکر ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی سب سے اہم بات کو طلب کیا گیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی اپنی جگہ پر مانی حیث ہیں، اہمیت والی ہیں، وسائل نہ ہو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، صحت نہ ہو پھر بھی بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اپسیٹ رہتا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑی ہے، وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان بالکل فلاپ ہو جاتا ہے، بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ قارون کے پاس سرمایہ تھا، ہدایت نہیں تھی، ناکام ہو گیا۔ فرعون کے پاس اقتدار تھا، ہدایت نہیں تھی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ نمرود بھی ناکام ہو گیا۔ ابو لہب کے پاس قبیلہ تھا، کنبہ تھا، وجاہت تھی، لیکن ہدایت نہیں تھی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔
اس کے مد مقابل وہ تمام لوگ کامیاب ہوئے جو ہدایت کے اوپر آ گئے. تو چنانچہ ہمیں سب سے زیادہ فکر جس ایسٹ کی کرنی چاہیے، جس اثاثے کی کرنی چاہیے، وہ نعمت ہدایت ہے. آج کل لوگ اس کی پرائرٹی کو اس کی ترجیح کو صحیح طور پہ متعین نہیں کرتے. ہماری پرائرٹیز کے اندر مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، سرمایہ ہے، گھر بار ہے، فیملی ہے، شہرت ہے، فیم ہے، گلیمر ہے، لیکن ہدایت کہاں پر ہے؟ آپ خود جج کر سکتے ہیں. لوگوں کی غالب اکثریت ایسی ہے جو ہدایت کی نعمت کو صحیح طور کے اوپر اس کا تعین نہیں کرتی، اس کو اپنی پرائرٹی کے اندر نہیں رکھتی، حالانکہ اس کو سب سے بڑی پرائرٹی کے اندر ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے، آپ کا سب کچھ بھی چھن جائے، یہ نعمت موجود ہے، اب ناکام نہیں ہے، آپ پھر بھی کامیاب ہی کامیاب ہے. اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں بزنس کل کس لیول کے اوپر رہے، کوئی پتہ نہیں صحت کس لیول کے اوپر رہے. چنانچہ ہمیں ہدایت کی نعمت کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے، بڑی اس کو اہمیت دینی چاہیے. اب میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں نازل کی ہیں ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر جگہ پہ اپنے نام کے ساتھ شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے جو تعریف کی گئی، اللہ کے رب العالمین ہونے کا ذکر کیا گیا، اس کے رحمان الرحیم ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کیا گیا. جہاں پہ رحمت ہے وہاں پہ عدل بھی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے نظام عدل کو بھی رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بھی چھوڑ دیں گے، کافروں کو بھی چھوڑ دیں گے، فاسق و فاجروں کو بھی چھوڑ دیں گے، پکڑیں گے اللہ تعالیٰ. قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک ہے جس دن بالکل ہر چیز کا حساب و کتاب واضح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی انصاف کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد پھر یہ بات کہی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ما فوق الاسباب، مدد فقط اللہ کی ہے، اور عبادت تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور عبادت ما فوق الاسباب، استعانت ما فوق الاسباب فقط اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. ڈاکٹر دوائی تو دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. ہم کسی جگہ پہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں پیسہ تو مل جاتا ہے، رزق نہیں مل سکتا. رزق کا تعین یہ اللہ نے کرنا ہے. ڈاکٹر میڈیسن لکھ دے گا، شفا اللہ تعالیٰ دے گا. محنت ہم کریں گے، رزق کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی. اس لیے ما فوق الاسباب جب بھی مدد طلب کی جائے اللہ ہی کی ذات سے کرنی چاہیے، اور غیر اللہ سے استعانت کو طلب کرنا کسی بھی طور پہ ما فوق الاسباب درست نہیں ہے. ہاں، اسباب میں رہتے ہوئے کسی کو کہہ دیں وہ جوتی پکڑا دے، کھانا پکڑا دے، روٹی پکڑا دے، یہ اسباب کے دائرے میں بات ہے. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی پیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بہت برگزیدہ ہستی کے پاس جا کے یہ بات کہنا، مجھے شفا دے دو، مجھے رزق دے دو، مجھے جناب میرے مسائل کو حل کر دو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ہمارے تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہونے چاہیے، اور اسی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے. اب یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا کس نعمت کا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. سیدھا راستہ جسے مل گیا نا، وہ بندہ بالکل بلیسڈ آدمی ہے. اگر کسی کمیونٹی کے اندر 1000 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، وہی اصل میں بلیسڈ آدمی ہے، وہی اصل میں کامیاب اور کامران آدمی ہے. 999 سارے کے سارے ناکام اور نامراد ہیں. اب اہدنا الصراط المستقیم جب ذکر کیا تو پھر دو پہلو اس کے بیان کیے، ایک مثبت پہلو، ایک منفی پہلو. یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پہ اللہ کا انعام نازل ہوا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صلحاء، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. اور کن لوگوں کا راستہ نہیں؟ دو طرح کے طبقات کا راستہ نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور ایک ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. ویسے تو جن پہ غصہ نازل ہوا وہ بھی گمراہ ہیں، لیکن ہر گمراہ کے اوپر اللہ غصہ نازل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کئی بار ڈھیل دے دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی، اور آخرت تک بھی اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے اوپر پکڑ نہیں آئی اس کے راستے پہ چل نکلے. نہیں، گمراہ آدمی جس پہ پکڑ آئی ہم اس کے راستے سے بھی بچنا ہے، اور اس گمراہ آدمی کے راستے سے بھی بچنا ہے جس پہ اللہ کی پکڑ دنیا کے اندر نہیں آئی. تو صراط الذین کیا ہوا؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا لوگ گمراہ ہوئے. اس سے مراد مفسرین نے یہود و نصارہ کو بھی لیا. اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کے پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا، قوم مدین پہ اللہ کا عذاب آیا،
اور قرآن یہ اللہ نے بہت سے ایسے گناہوں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے سبب بنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور تمام مسالک اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں با جماعت نماز کے اوپر بعض ہمارے احناف، ہمارے دوست اس بات کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقی مسئلہ یہی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز سورہ فاتحہ کو ادا نہیں کرتا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک فوائد کی بات ہے، اس کے فوائد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ روحانی جسمانی امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ایک ایسی جگہ سے گزرے جس بستی کے لوگ بڑے روکھے تھے، انہوں نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا، ان کی ضیافت نہیں کی۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اسی بستی کے سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا۔ بعض روایات میں بچھو کا ذکر ہے، زیادہ میں بچھو کا ذکر ہے، لیکن کئیوں میں سانپ کا بھی ذکر ہے۔ جب اسے کاٹ لیا تو اب انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جب اپنا جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں بندہ متوخش ہوتا ہے، تو ایک لونڈی وہاں پر آئی، اس نے کہا کیا تم میں سے کوئی بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کو جانتا ہو؟ تو صحابی کے دل میں خیال آیا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں روٹین کے ساتھ، تو اسی کا دم کیوں نہ کیا جائے۔ جب دم کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری زہر کے اثرات اس کے دور فرما دیے۔ دوسرا اس کا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ دیوانہ تھا، پاگل تھا، مجنوں تھا، تو اس کے اوپر بھی جب سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ انسانوں کے روحانی امراض کو بھی دور فرماتے ہیں، جسمانی امراض کو بھی دور فرماتے ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن میں شفائیہ اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک مرتبہ میں نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جمعہ پڑھانے کے دوران، ایک بڑے ہی باعمل راکی تھے جنہیں بچپن سے میں جانتا تھا، بابا عبدالرشید صاحب ٹانگا چلاتے تھے، تو وہ کئی مرتبہ لوگوں کا دم کروانے کے لیے جاتے، تبت یدا ابی لہب، وہ تب پڑھ کے دم کرتے، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو بظاہر یہ الفاظ جو تھے بڑے عجیب تھے کہ ابو لہب کو ڈانٹا پھٹکارا گیا ہے، لیکن اس کی تلاوت کے ساتھ بھی لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ہر حرف شفا ہے، ہر لفظ شفا ہے، اور اس کو جہاں سے بھی پڑھا جائے شفا ملتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے امتیازی خصوصیت کے حامل ہے، جن میں سورہ فاتحہ شامل ہے، آیت الکرسی شامل ہے، تین کل شامل ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شامل ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل شامل ہے۔ بہت سے ایسے حصے ہیں جن کی ایک امتیازی حیثیت ہے، تو ہمیں ان تمام حصوں کے ساتھ بھی تمسک اختیار کرنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ۔ سورہ الفاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آیت الکرسی اور تین کل، جس طرح کی مرضی بیماری ہو، جس طرح کی مرضی مشکل ہو، آفت ہو، شیطانی اثرات ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، ان کو آپ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد یا بدیر آپ کو شفا دے دے گا۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کئی لوگ شروع میں تو پڑھتے ہیں ان کو، لیکن جب افاقہ نہیں ہوتا یعنی نجات نہیں ملتی تو آہستہ آہستہ ان کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ساتھ شیطانی اثرات، جادو یا بیماری جو ہے ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن اگر مستقل مزاجی سے کام لیا جائے اور اس کے اندر استقامت کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیماری کتنی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو، اس سے دور ہو جاتی ہے۔ میری زندگی کے اندر بھی مجھے مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان امراض کو دور فرما دیا، اور آج مجھے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بندہ قرآن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرض کو، ہر عارضے کو دور فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے جو اپنی طوالت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی باتیں، بڑی علم والی باتیں، بڑی مسائل والی باتیں اور بڑی ضرورت والی باتوں کو وعدے کیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کے اندر سماجی زندگی کے، کاروباری زندگی کے، معاشی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، سیاسی زندگی کے جتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ان سب کے بارے میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنی ذہانت کو اور اپنی جو اللہ نے ہمیں انٹلیکٹ دیا ہے اس کو صحیح طور پہ جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں اسٹیٹس پڑھتا ہوں، میں میڈیسن پڑھتا ہوں، میں بیولوجی پڑھتا ہوں، کیمسٹری پڑھتا ہوں، فزکس پڑھتا ہوں، اسٹیٹسٹکس پڑھتا ہوں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے میں تیار نہیں۔ قرآن مجید جو ہے نا اس وقت ہم عام طور پر پڑھتے ہیں وہ بولڈ لکھا گیا ہے، موٹے پوائنٹ میں لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے 16 لائن کے اندر اس کے 544 یا 548 صفحے جو ہیں بنتے ہیں۔ اگر اس کو نارمل پوائنٹ میں لکھا جائے جس طرح عام کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے پوائنٹ کو چھوٹا کیا جائے تو قرآن 350 پونے 400 صفحوں کی ایک کتاب ہے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، 350 صفحوں کی کتاب کو ریپیٹ کرنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہیں، ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو انسان کو ایسا یعنی ممتاز حیثیت عطا کر دیتی ہیں۔
حضرات گرامی کا تو مجھے مختلف علوم کو پڑھنے کا موقع ملا، میں قرآن کا بھی ساتھ ساتھ طالب علم رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی طرف زیادہ رغبت دلانے والی میری والدہ ماجدہ تھیں. انہوں نے مجھے ایف ایس سی کے بعد خصوصیت تلقین کی کہ چھٹیاں ہیں ان میں قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو. میں نے کہا جی آپ نے 18 سال زندگی کے پہلے مجھے رغبت نہیں دلائی، اب آپ جو ہیں یہ اس ایج میں مجھے کہہ رہی ہیں. لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا، اصرار کیا، تو میں نے کوشش کرنا شروع کی. چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے دل کھولا، میرے 18 پارے یاد ہو گئے. پھر میں نے انجینئرنگ کے پہلے سال کی پریپ لیوز کے اندر، پھر انجینئرنگ کے پہلے سال کی پریپ لیوز کے اندر اس کو مزید 6 پارے کیے. پھر دوسرے سال انجینئرنگ کا میکینیکل انجینئرنگ کے اندر پھر میں نے اس کو 6 پارے کیے. اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں قرآن مجید کو ہمیشہ ہر موقع کے اوپر جو ہے اپنے لیے ضروری خیال کرتا ہوں. اندر ہوں یا باہر ہوں میں محسوس کرتا ہوں قرآن مجید کی قربت جو ہے، اس سے انسان کو امن بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، تقویت بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے، اور بصیرت کے بڑے بند دریچے جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تلاوت کے ساتھ اس میں غور و فکر کے ساتھ کھول دیتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بے مثال قسم کی باتیں بتلائی ہیں. پہلی اہم بات یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. شک والی بات ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ شک جو ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد بندے کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی 2 نکات بیان کروں گا جو بالکل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی ہو سکتے ہیں، کہیں اور نہیں ہو سکتے. دنیا کی ہر زبان جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، ارتقاء سے گزرتی ہے، نئی ٹرمینالوجی اس میں شامل ہوتی ہیں، پرانی اس میں سے نکل جاتی ہیں. جن لوگوں کو اردو ادب کا پتہ ہے انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ غالب سے لے کے آج تک تو اردو کے اندر پھر بھی ایک ہموار ہے، لیکن اب پیچھے چلے جائیں ولی دکنی کے دور کی اردو یا خواجہ میر درد کے دور کی اردو اور تھی، آج کی اردو اور ہے. اسی طرح آپ انگلش لٹریچر اگر پڑھتے ہیں تو اس دور کی اردو جب چوسر نے شاعری کی وہ اور ہے، لیکن بعد میں آنے والی شاعری اور ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے 1400 سال سے قرآن مجید کی عربی آج بھی زندہ ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید جو ایک معیار بن گیا ہے عربی زبان اور لغت کو پرکھنے کا. آج بھی بہترین خطاب وہ ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل خطاب ہو یا معاشی خطاب ہو یا ایک عوامی اجتماع ہو. جب اس میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اس کے مائل اور متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ اثر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، جن میں سے 2 ناکام گروہ اور ایک کامیاب گروہ ہے. جو کامیاب گروہ ہے وہ اہل تقویٰ اور مومنون کا گروہ ہے، متقین کا گروہ ہے. ان کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرما دیے. وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے ملائکہ پہ یقین رکھتے ہیں، کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، یوم حساب پہ یقین رکھتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں. اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کرتے ہیں. پھر دوبارہ تکرار سے کہا آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، سابقہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی بندے ہیں جو حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا جو ناکام ہیں. ان میں سے گروہ پہلا جو ہے وہ سرکشوں کا گروہ ہے، کافروں کا گروہ ہے، جو قرآن مجید کی یا ہدایت کی کسی بات کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لانیہ کہ ہم نہیں مانتے، انکار کرتا ہے ہر چیز کا، اللہ کی ہدایت کا، پیغمبر زمان کی باتوں کا، ہر چیز کا انکار کرتا ہے. لیکن ایک تیسرا گروہ ہے جس کے دل میں تو ایمان نہیں لیکن ظاہراً وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے. اسلام کے غلبے کی وجہ سے، اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں محسوس کرتا کہ وہ اعلانیہ طور پہ یہ بات کہہ سکے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں ہیں. لیکن جب موقع ملتا ہے ایمان کے اندر نقص نکالنے کی کوشش، علماء کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش، مساجد مدارس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے گروہ جو خادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ اللہ کو دیتا ہے، ایمان کو دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ گروہ جو منافقین کا گروہ ہے یہ بھی ناکام اور نامراد ہے. منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عملی منافق ہوتا ہے، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے. اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے نا بالکل باطل ہے، لیکن زبان سے اظہار کرتا رہے گا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب نقصان ہوگا تو ان کو ٹچکریں بھی لگائے گا، طنز بھی کرے گا، تان بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر سورہ منافقون میں کچھ یوں کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق آپ کے پاس آ کے یہ بات کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے میرے رسول ہیں،
لیکن میری شہادت پتہ کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے منافقوں کی گواہی جھوٹی ہے، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، کافر بھی ناکام، منافق بھی ناکام اور مومن کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی بھی انسان کو بتقاضۂ بشریت یا کسی غلط وسوسے کی ڈاؤٹ اگر آ جائے نا کہ قرآن مجید معاذ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، تو اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک سورت جیسی سورت جو ہے کسی کو کوئی لے کے تو آئے۔ آپ مجھے ایک بات ہے، 1400 سال گزرے ہیں، کتنے لوگوں نے اس کلیم کے اوپر جب پورا کیا؟ کوئی ایک بندہ بھی اس کلیم پہ پورا اتر سکا؟ کوئی ایک بندہ بھی اس کی سورت جیسی کوئی سورت کو لے کے آ سکا؟ ادیب تو پیدا ہوئے، خطیب بھی پیدا ہوئے، شاعر بھی پیدا ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کی نظیر کو پیش نہ کر سکا؟ حالانکہ حروف تو وہی، علی با تا وہی حروف ہیں، جا جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، سارے حروف تو وہی ہیں، پھر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس کی نظیر کو پیش کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے، سارے مددگار بن جائیں، اس لیے کہ خطابت و فصاحت و بلاغت کتنی بھی کیوں نہ ہو، مخلوق کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، وہ خالق کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ اللہ کا کلام اور ہے، مخلوق کی استعداد اور ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور ایک بڑا اہم سوال ہے اس کو وعدے کیا اللہ نے۔ انسان کے دل میں کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے یار میں زمین کے اوپر کیوں آیا؟ کئی کہتے ہیں یار بابر بحش کوش عالم دوبارہ نیست، وہ عیاشی کر لو، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ یہ اس کے اندر کچھ نہیں ملنا۔ اللہ نے اس بات کو وعدے کر دیا، یہ ساری کی ساری باتیں فضول ہیں، ہمیں یہاں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا مقصد تھا؟ اللہ نے فرشتوں کو سامنے اس بات کو رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے میں نے جنات کو پیدا کیا تھا، اب میں زمین کا ایک اور وارث پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو اس سے پہلے جنات کی یورش ہوئی، وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، تو فرشتوں نے اپنے سابقہ ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ اب تو پھر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو خون بہائے گی، قتل و غارت گری کرے گی، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ صفت علم سے متصف کر دیا، اشیاء کے ناموں کا ان کو علم عطا فرما دیا۔ جب اشیاء کے ناموں کا علم ان کو دیا تو اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کے ناموں کے بارے میں پوچھا ان سے، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں تو بتلاؤ۔ تو وہ یہ بات کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ ہمیں کیا پتہ ان کے ناموں کا، ہمیں تو نے بتلایا ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ تبارک حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی، یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام آپ ان کے ناموں سے ان کو آگاہ کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتلائے تو اس موقع پہ بڑا حیران ہوئے کہ واقعی ان کو تو ہم سے زیادہ جو ہے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا اب جب اس کا علم واضح ہو گیا تو سارے کے سارے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ ان فرشتوں کے اندر ایک بندہ تھا، ایک یعنی ان کے اندر ایک اور مخلوق تھی جو تھا تو جن، لیکن اپنی ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کو ہم نشیں ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں کبر تھا، گھمنڈ تھا، ایک مہم کے اندر کامیابی کی وجہ سے جو زمین پہ یورش کو روکنے کے لیے ہوئی تھی، اس کے دل میں خفیہ تکبر پیدا ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے فرشتے تو جھک گئے، وہ کہنے لگا میں نے نہیں جھکنا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں جو تکبر تھا، تکبر عزازیل راہار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کبھی انسان کو یا کسی مخلوق کو فلاح نہیں دیتا، ناکام کر دیتا ہے، وہ ناندہ درگاہ ہو گیا۔ اس موقع پہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ساتھ جنت کا مقیم بنا دیا۔ ڈیسیژن پہلے تو یہی تھا کہ زمین پہ جانا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں، لیکن وقتی طور کے اوپر وہ ڈیسٹینیشن میں ان کو رکھ دیا جس میں انہیں پلٹ کے واپس آنا تھا۔ اس میں کہا اس جنت میں جو جی چاہو کھاؤ پیو، اس طرح کے قریب نہیں جانا۔ اس وقت ایک اس میں ریسٹرکشن تھی، انشاءاللہ جب دوبارہ جنت حاصل ہوگی اہل ایمان کو وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، وہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ نے کہا اس طرح کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان آ گیا وسوسہ دینے کے لیے، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھانے، انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھانا شروع ہو گیا، کہنے لگا میں تمہارا بڑا ہے رہا ہوں، پتہ ہے تمہیں کیوں روکا گیا ہے اس درخت کے کھانے سے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی،
حضرت آدم علیہ السلام جنت کے موسم کو دیکھ کے، پھلوں کے پھل کو دیکھ کے، پھول کو دیکھ کے، حیات جنت کو دیکھ کے بڑے مطمئن و مسرور تھے. کہنے لگے اگر ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے. سیدہ حوا کے دل کے بھی وسوسہ آیا، ان کے دل میں وسوسہ آیا. اس شجر کو کھانے کی دیر تھی، اللہ نے زمین کے اوپر اتار دیا. لباس جنت اب اترا ہوا ہے، اور اس کے موقع کے اوپر جناب دونوں زمین کے اوپر آئے، بڑے پریشان تھے کہ اللہ نے نعمت والی جگہ سے اتار کے ایک عمل والی جگہ میں بھیج دیا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے دن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ابلیس جو تھا، جب اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوا، وہ سرکشی پہ مادہ ہوا. آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آپ جو عاجزی پہ مادہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً، ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جب حضرت رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں پر بنی اسرائیل کے یہودی لوگ موجود تھے، جو اصلاً جو تھے حضرت رسول اللہ کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے، جن کا یہ ذہن تھا کہ آل اسحاق میں سے اپنے گمان کے مطابق اللہ کا آخری نبی آئے گا. لیکن اللہ نے فیصلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے چناؤ کر کے یوں کر دیا کہ حضرت رسول اللہ کو آل اسماعیل میں سے مبعوث فرما دیا. جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو جھٹلانا شروع ہو گئے. حضرت رسول اللہ نے کہا یہ کہنے کو اہل کتاب ہے لیکن میری جو ہے تکذیب کر رہے ہیں. دل میں ملال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ پہ وحی کا نزول فرمایا، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کو ایذا دیتے ہیں تو کہ اس میں کوئی رنج والی بات نہیں. انہوں نے نبی کو بھی بڑی تکلیفیں دی تھیں، حضرت موسیٰ کو بڑی تکلیفیں دی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس آئے، لیکن یہ ہر موقع پر ان کو ستاتے رہے. کبھی اللہ نے من کا نزول کیا، کبھی سلوہ کا نزول کیا، کبھی بادلوں کو ان کے لیے سایہ فگن کیا، لیکن ہر نعمت کو ٹھکراتے رہے. آسمان سے آنے والی رزق کو چھوڑے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. موسیٰ ایک جیسا کھانا کھایا نہیں جاتا، تو ہمیں جو ہے زمین کی ترکاریاں دے، گنڈے دے، جناب دالیں دے، ہم وہ چیزیں ککڑیاں کھانا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ بار بار تنگ کرتے رہے، ستاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشموں کو بھی رواں فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے ان کے لیے رواں کر دیے. اب اتنی نعمتوں کے باوجود ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت سرایت کی ہوئی تھی. ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ بچڑے کی پوجا کی کوئی سبیل نکلنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے اس محبت کو کچلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے بچڑے کو ذبح کرو. اب وہ گھبرا گئے، جس طرح اندھی عقیدت ان میں دل میں موجود تھی بچڑے کی. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہم بچڑا ذبح کر دیتے ہیں، لیکن بتلاؤ وہ ہونا کیسا چاہیے. موسیٰ علیہ اللہ کو حکم سے نشانیاں بتلاتے رہے کہ بچڑا ایسا ہو، نہ جوان ہو نہ بوڑھا ہو، درمیانی عمر کا ہو. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے لیکن بچڑا واضح نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کا رنگ جو ہے زرد ہونا چاہیے، دیکھنے والی کو بھلا معلوم ہو. ہاں بچڑا ذبح تو کرنا چاہیے لیکن ابھی بھی کوئی سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوئی. بتلائیے بچڑا کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا پھر بچڑا ایسا ہونا چاہیے نہ زمین کو جویا ہو، نہ ہل کو چلایا ہو، نہ پانی کو باہر نکالا ہو. پھر اللہ کہتے ہیں فَتَبَاهُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اب وہ مجبور ہو گئے یہ کام کرنے کے اوپر کہ بچڑے کو ذبح کیا جائے، حالانکہ دل سے عطا کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان کو حضرت جبریل سے دشمنی تھی. کس بات کے اوپر؟ کہ یار یہ جبریل جو ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے حضرت محمد کریم پہ کیوں اتارا، اس کو تو آل اسحاق میں سے کسی کے اوپر لے کے آنا چاہیے تھا. تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. جو جبریل کے دشمن ہیں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. جبریل اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لے کے آتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودی بڑا غلط پروپیگنڈا کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو جادو کا بانی قرار دیتے تھے. تو اللہ نے کہا حضرت سلیمان کی سلطنت اور ان کے تمام معاملات اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے چلتے تھے. وہ جادو کو سکھلانے والے وہ نہیں، بلکہ یہ جادو تو ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے بطور آزمائش زمین کے پر آیا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے
ایک آزمایا جائے وہ کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعداری کا راستہ اختیار کر کے جناب جادو سے وائڈ کرے گا، اور وہ کون ہوگا جو خود اپنے آپ کو جانتے بوجھتے کفر کے اندر گرا دے گا۔ پھر اللہ نے اس موقع پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور جادو میں یہ اثرات بد موجود تھے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان تفرقے کو پیدا کرتا تھا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کئی مرتبہ جو ہے ہنستے بستے گھروں کو جادو ٹونے کے ذریعے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی جادو اثر بھی نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ آزمائش کا فیصلہ فرماتے ہیں پھر جادو بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے رجوع کرے، فلک ناس کو پڑھے، سورہ بقرہ کو پڑھے، اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اپنی عبادات کی اصلاح کرے۔ جب بندہ یہ سارے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اور اس صورت میں کا آخری واقعہ جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے گھر کو جو تھا اس کی بنیادوں کو جو تھا اثر نو اٹھایا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق اور بعض مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس کی بنیادوں کو قائم کر چکے تھے، لیکن وہ اس کی بنیادوں کو اثر نو قائم کرنے والی ذات اور اس کے مؤسس سے جو حقیقی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے جب یہ کام کیا تو اپنے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس کام کا شریک کیا۔ جب بیت اللہ بن گیا تو حضرت ابراہیم نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کام جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے لیکن قبول کرنے والی ذات تیری ہے۔ کام کا تب مول پڑتا ہے، کام تب اپنی منزل کو پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ چھوٹی سی نیکی بارگاہ رب العالمین قبول ہو جائے تو دعائی بھی بخشی جاتی ہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑی نیکیاں کرنے والا آدمی معمولی جرم کی وجہ سے پتال کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو کبھی اپنے اعمال پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس راستے پہ رہنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم عمل تو کر چکے ہیں قبول کر لے، اللہ کا تو قبول کر لے گا تو کامیاب ہی کامیاب ہے، قبولیت نہ ملی تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کام کا۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ سے یہ بھی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو اور تیری آیات کی تلاوت بھی کرے، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول و منظور فرما کر حضرت رسول اللہ کو اس بستی کا مبعوث فرما دیا جو کائنات کے عالمگیر نبی بن کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس صورت کے اس پارے کے آخر میں جا کے اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بہت سے ہیں لیکن اللہ کا رنگ جو ہے اس کے اندر انسانوں کو اپنے آپ کو رنگنا چاہیے، کوئی بات کوئی پارٹی کے رنگ میں، کوئی برادری کے رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے۔ اصل رنگ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، اس کی تابعداری کے راستے پہ چل نکلے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ جو اس رنگ میں رنگا گیا اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران ہو گیا، اور جو عصبیتوں کے رنگ میں کھو گیا، جو پارٹی بازی میں کھو گیا، جو برادری ازم میں کھو گیا، جو علاقہ پرست بن گیا، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی و کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ رمضان المبارک میں سعادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دن کے روزوں کو، رات کی تلاوت کو قبول و منظور فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں انقلاب کا سبب بنا دے، اللہ ہمیں کامل تابعداری کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ دین و دنیا میں ہمیں سعادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، حیات طیبہ عطا فرما اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہر جائز دلی تمنا قبول و منظور فرما، ہر ناجائز حائشت کے معاملے میں ہم پہ اصلاح میں ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔